آج یورپ کے ممالک متحد ہو گئے ہیں. اگر وہ کئی ملک ہو کے متحد ہو سکتے ہیں تو کیا ہم دو نظریے ہو کے متحد نہیں ہو سکتے؟ ان کے متحد ہونے میں جو چیزیں کامن ہیں وہ بہت کم ہیں، ہمارے متحد ہونے میں جو چیزیں کامن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. سنی اور شیعوں کے درمیان جو چیزیں کامن ہیں، اکثریت ہماری کامن ہے، اکثریت کامن ہے. بہت کم چیزوں میں ہمارے درمیان اختلافات ہیں. جب ہم متحد ہوں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، تب پھر یہ غور و فکر ہوگی کہ اس میں سے کون سی چیز پہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. کہ جب ہم ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ غلط ہیں، آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم غلط ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھیں گے، جبکہ یہ اسلامی روش کے خلاف ہے. قرآن مجید نے ایک نہیں کئی جگہوں پہ اتحاد کو دعوت دی ہے، ساتھ رہنے کو دعوت دی ہے، ساتھ بیٹھنے کو دعوت دی ہے. اگر آج کا مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم کو صرف اور صرف سیرت رسول چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. کوئی مسلمان ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم سیرت رسول کے خلاف عمل کر رہے ہیں؟ اب یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب بات ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں بیچارے کہ جن کو سیرت رسول کے حقیقتیں معلوم ہی نہیں ہیں، حقائق معلوم نہیں. بھئی آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ جس راستے پہ آپ کو چلنا ہے وہ راستہ ہی نہیں معلوم، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقصد کی طرف جا رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں آپ مقصد کی طرف؟ آپ پہلے راستہ تو دیکھیے. اگر آج کا مسلمان صرف ایک بات کو لے لے، صرف ایک بات کو مضبوطی سے، جیسے کہتے ہیں نا اردو کے محاورے میں، گانٹھ باندھ کے رکھ لے، صرف ایک بات کو لے لے کہ ہم کو صرف سیرت رسول اختیار کرنی ہے، بس کچھ نہیں. چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی، کوئی بھی ہو، صرف ایک چیز کو لے لے کہ ہم کو سیرت رسول کے علاوہ کچھ نہیں لینا ہے، صرف سیرت رسول. تو جب راستہ ایک ہوگا تو مسلمان خود بخود ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. راستہ ایک، مقصد ایک، پلیٹ فارم بھی ایک ہی ہو جائے گا. اب اگر کہیں ہمارے درمیان اختلافات ہیں تو یہ اختلافات، اس کی وجہ و بنیادی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہم سیرت رسول کو چھوڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے سیرت رسول میں مشکل پیدا ہو رہی ہے. ان مشکلات کو حل کر لیں، ہم خود بخود ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. کیوں ایسی وجہ ہوتی ہیں؟ کیوں اختلافات ہوتے ہیں؟ ایک یہ بھی اہم مسئلہ نا، کیوں اتنے اختلافات ہو گئے، کیوں اتنی دوریاں ہو گئی؟ بنیادی طور پہ دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کچھ ہمارے آپسی مسائل. ان مسائل کو ہم دو چار، اگرچہ بہت زیادہ ہیں، اس کی لمبی فہرست ہے، شاید اگر گنانے بیٹھے آدمی تو 25-30 ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم دو چار پیش کرتے ہیں. لیکن کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بزرگان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، ذاتی فائدے ہوتے ہیں، پرسنل فائدے ہوتے ہیں. ان پرسنل فائدوں کی بنیاد پہ اپنے اختلافات کو، اپنے مسائل کو دین کا رخ دے دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی امت کا مذہب بن جاتا ہے. ایک دوسری چیز کہ ہم کو اختلاف و دشمنی کا فرق نہیں معلوم. نظریاتی اختلافات کو، جیسے بھی ہم نے آپ کے سامنے اس بات پہ تھوڑی سی ڈسکس کی، نظریاتی اختلافات کو ہم دشمنی کا رخ دے دیتے ہیں، اس بنیاد پہ ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہماری اپنی جہالت. ہم کو سیرت رسول معلوم ہی نہیں تو ہم جائیں گے کس راستے پہ؟ اگر 4 آدمیوں کو کسی مقصد کی طرف جانا ہے اور چاروں کو اس مقصد کا راستہ نہیں معلوم ہے تو ہر آدمی الگ الگ راستے پہ جائے گا. لیکن اگر سب کو معلوم ہے یا کسی ایک کو جس کو معلوم ہے اس کے پیچھے سب چلیں گے تو سب ایک راستے پہ چلیں گے. تو ہماری جہالت ہے، جہالت بنیاد پہ. اس طرح کے وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن بنیاد پہ ہمارے درمیان اختلاف ہوتا جاتا ہے. دوسری بنیادی چیزیں جو ہمارے اختلاف کے لیے باعث بنتی ہیں وہ یہ کہ ہمارے دشمنوں کا ہم کو استعمال کرنا یا ہمارے جذبات کو استعمال کرنا. عزیزان محترم، اسلام جذبات کا دین نہیں ہے، عقل و غور و فکر کا دین. قرآن مجید نے کم سے کم ہمیں جہاں تک یاد آیا شاید 17-18 جگہ پہ یعقلون اور اسی کے تقریباً آس پاس فکر کی ہم کو دعوت دی ہے. ہم کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، کہا ہے، حکم دیا ہے، سوچو، غور کرو، سمجھو، فکر کرو، تاکہ اس فکر کے ذریعے سے ہمارا شعور بلند ہو. تو اسلام جذبات کا دین نہیں ہے، عقل کا دین ہے، غور و فکر کا دین ہے. آج ہم اپنے جذبات میں آنے کے بعد جب ہمارا دشمن ہوتا ہے، دیکھیں دشمن کا کام کیا ہے؟ دشمن کا کام یہ ہے کہ وہ ہم کو کہیں بھی کبھی بھی پنپتے نہیں دیکھ سکتا. اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم برباد ہو جائیں. اس میں جو دشمن نے دوسری چالاکی استعمال کی ہے وہ یہ کہ اگر وہ خود ہمارے مقابلے میں آئے گا تو اس کو اپنے آدمی بھی دینے پڑیں گے. ممکن ہے اگر ہمارے 4 مرے تو کم سے کم ایک تو اس کا مرے گا ہی مرے گا.
اس کو اسلحہ خرچ کرنا پڑے گا، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، ساری چیزیں. یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ وہ خرچ کرے، اپنے افراد کو خرچ کرے، وقت خرچ کرے، پیسہ خرچ کرے، اسلحہ خرچ کرے، سب کچھ خرچ کرے، اس نے ان سب کو ہٹا کے ایک کام کیا، ہمارے جذبات سے کھیل کے ہم کو آپس میں لڑا دیا. اب وہ صحیح و سالم بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے. آدمی اس کے نہیں، ہم مر رہے ہیں. ویسے ہی ہوتا ہے کہ 4 مریں گے تو وہ 1 مرے گا، 5 میں سے کم سے کم 1 تو ان کا ہوگا. ایسے ہی ہے کہ 5 میں سے 5 کے 5 مسلمان مر رہے ہیں، تو اس کو رزلٹ زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ اس کے مقابلے میں اس کا پیسہ بھی نہیں خرچ ہوا، اس کا اسلحہ بھی نہیں خرچ ہوا، اس کا وقت بھی نہیں خرچ ہوا، سب کچھ محفوظ ہے، کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ دشمن کی چالاکی. اس چالاکی کو سمجھیں. عزیزان محترم، دنیا کا کوئی دین اختلاف نہیں سکھاتا ہے، دنیا کا کوئی دین قتل عام نہیں بتاتا ہے، دنیا کا کوئی دین بے گناہوں کا قتل نہیں کہتا ہے، دنیا کا کوئی دین معصوموں اور عام فیملیز کے قتل کے حکم نہیں دیتا ہے. جو بھی دین کے نام پہ یہ کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے. کیا بتائیے کہ رسول نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا، جو رسول کے سخت ترین دشمن تھے، جب تک وہ خود سے مقابلے میں جنگ میں نہ آئے ہوں یا کوئی بہت ہی بڑی اور اہم وجہ نہ ہو، رسول نے کبھی کسی کو، رسول نے تو پورے مکے کو معاف کر دیا. کہ آپ کے سامنے وہ مسائل موجود نہیں؟ رسول تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اس رحمت للعالمین کے ماننے والے آج آپس میں کیوں ایک دوسرے کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب کہ اس سیرت میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی مشکل ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جس بنیاد پہ وہ سیرت مکمل طریقے سے عملی نہیں ہو پا رہی ہے. لہٰذا اسلام کے اس بنیادی چیز کو ایک مرتبہ ہم پھر لسٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ذات رسول ہے، سیرت رسول ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا ہمارے سینٹرلائزیشن کو دیکھنا چاہتا ہے. خدا کے نزدیک بہت اہم ہے کہ مسلمان سینٹرلائز ہو، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. اگر آج یورپ سینٹرلائز ہو سکتا ہے تو کیا مسلمان سینٹرلائز نہیں ہو سکتا؟ خدا ہم کو سینٹرلائز دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم سینٹرلائز نہیں ہیں تو ہم مرضی خدا کے خلاف جا رہے ہیں. اسی سینٹرلائز کے لیے خداوند متعال نے ولایت کو رکھا ہے، تاکہ ایک آدمی ایسا ہو کہ جس کا آپ کے اوپر کنٹرول ہو اور اس کے حکم کے مطابق آپ چلیں، جیسا کہ رسول کے زمانے میں ہوا، رسول کے بعد بھی ہوا. ایک ولی تھا کہ جس ولی کے حکم پہ اتنا اس کا حکم اہم تھا کہ مسلمان جان بھی دے دیتا تھا. اسی سینٹرلائز کے لیے، کیونکہ جب بات سینٹرلائز کی آئے گی تو کوئی ایک نہ ایک چاہیے کہ جو اس کا حاکم ہو. اسی سینٹرلائز کے لیے خداوند متعال نے ولایت کے لیے رکھا ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ولایت کو، اس رسول کی سیرت کو اپنائیں، آپسی اختلافات کو بھول جائیں، اپنے دین کے پابند ہو جائیں، اور اس دین کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے درمیان دل کے میل ہیں ان کو فراموش کر دیں. دیکھیں، جب بھی انسان کوئی بھی اچھا کام بغیر مشکلات کے نہیں ہوتا ہے. جب بھی انسان کسی بھی ایک نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے تو شیطان آپ کو 25 جگہ پہ ٹوکے گا. جب ابراہیم جیسے ہر مسلمان حج پہ جاتا ہے نا، اور 3 جگہوں پہ جا کے مسلمان پتھر مارتا ہے شیطان کو، یہ کس کی یاد ہے؟ اسی چیز کی تو یاد ہے نا کہ جب جناب ابراہیم جیسا نبی وہ حکم خدا کو انجام دینے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ گیا تو شیطان جناب ابراہیم جو کہ معصوم تھے ان کے بھی راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. جب بھی کوئی نیک کام کیجیے گا شیطان بیچ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا. انسان کا کمال ہی یہی ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جائے. سیرت ابراہیم یہی ہے، انبیاء کی سیرت یہی ہے، ائمہ کی سیرت یہی ہے. جب بھی آپ اتحاد کی کوشش کریں گے، کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہیں گے اتحاد مشکل ہے، کچھ لوگ کہیں گے دین، ساری مشکلات ہیں. پھر اس کے بعد بعض اوقات جب لوگ اس سے نہیں جیتیں گے تو پھر وہی جو ہمارے دشمن کا حربہ ہے، سنیوں سے جا کے کہیں گے کہ تم شیعوں سے اتحاد کرو گے، شیعہ تو تم کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. اگر شیعہ کچھ کہتے ہیں تو آپ کیوں کسی دوسرے سے سن رہے ہیں؟ کیوں آپ پبلک سے، کیوں عوام سے سن رہے ہیں؟ آپ جائیے شیعوں کے عالم کے پاس بیٹھ کے پوچھئے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ہمارے خلاف یہ کہتے ہیں، اس میں کہاں تک حقانیت ہو، کیوں ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ اسی طریقے سے جب کوئی شیعہ جائے گا سنی کی طرف تو اس کے پاس بھی کچھ لوگ آئیں گے، تم سنیوں سے، وہ تو تمہارے لیے یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ مسائل ہے، وہ مسائل. کیوں آپ ان مسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ سامنے بات کیجئے، مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. جب تک ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی ہے، دوسروں کے سننے پہ، دوسروں کے کان بھرنے پہ انسان عمل کرتا ہے، اس وقت تک 2 سگے بھائی بھی جانی دشمن ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات دنیا میں بھرے پڑے ہیں. سگے بھائی بھی جانی دشمن ہو جاتے ہیں.
اور جب لوگ سامنے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں تو دور دراز قوم و قبیلے والے بھی مل کے متحد ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ حربیں ہیں کہ جو ہم کو الگ کرنے کے لیے، ہم کو بانٹنے کے لیے، ہم کو جدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم ان حربوں سے لڑ سکیں۔ یہ وہی شیطانی حملے ہیں۔ جب شیطان جناب ابراہیم کے مقصد کو پورا ہونے کے لیے 3 جگہ آ سکتا ہے تو کیا ہمارے مقصد کو پورا ہونے کے لیے 30 اور 300 اور 3000 جگہ نہیں آ سکتا؟ جہاں تو اس کو ہمارے خیال سے تو شیطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم جیسا نبی جو کہ معصوم ہے، وہ حکم پروردگار میں ذرا سا بھی کمی و کسر نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی شیطان آیا 3 جگہ پہ، تو ہم سے تو شیطان کو بڑی امیدیں وابستہ، تو کیا ہم کو روکنے کے لیے شیطان نہیں آئے گا؟ یہ ساری چیزیں شیطان ہیں۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو لے کے سیریس ہو جائیں، ارادہ پکا، قوت ارادی ہماری مضبوط ہونی چاہیے۔ اس پکے ارادے کے ساتھ اب راستے میں جتنے بھی ہوں ہم اس کو عقل و شعور، جذبات سے نہیں، جذبات جہاں پہ آئیں گے کام خراب ہوگا۔ جذبات کو کنارے ہٹا کے اپنی عقل و شعور سے غور کریں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ جب ان مسائل کا حل نکل آئے تو انشاءاللہ خود بخود ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ان کا حل نہیں نکلے گا تو اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔